نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، ابھی بخاری شریف کی آخری حدیث میں پڑھوں گا۔ یہ طالبات بھی آہستہ آواز سے آخری حدیث پڑھ لیں تاکہ سند آپ کو متصل ہو جائے آپ کی امام بخاری رحمہ اللہ تک، اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر۔ وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ ابھی آپ نے جو باب آخری پڑھا، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 47 کے حوالے سے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے۔ اور پھر فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ نے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ یہاں میں نے قول کا ترجمہ اقوال کیا، اس لیے کہ قول مصدر ہے، اور مصدر کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے، کثیر پر بھی ہوتا ہے۔ چونکہ پہلے اعمال کا لفظ آیا، وہ جمع کا صیغہ ہے، قولہم واحد آیا تو اس پر اشکال ہوتا ہے۔ اس اشکال کا جواب آپ کو مل گیا کہ قولہم سے مراد اقوال ہیں، تو بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے۔ پھر حضرت مجاہد رحمہ اللہ کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا کہ القسطاس العدل بالرومیہ، کہ قسطاس یہ انصاف کو کہتے ہیں رومی زبان میں، اور لفظ قسطاس یہ قرآن مجید میں بھی آیا۔ لفظ قسط
ابھی آپ نے پڑھا سورہ انبیاء کی آیت 47 میں، اور قرآن مجید میں لفظ قسطاس بھی موجود ہے، جو کہ سورہ اعراف کی آیت 182 میں موجود ہے، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تم انصاف کے ترازو سے تولو۔ لیکن یہاں آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہم نے تو یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا، کہ بے شک ہم نے قرآن حکیم کو عربی زبان میں اتارا۔ تو اگر یہاں یوں پڑھا جائے، یہ ایکو کم ہو سکتا ہے، آواز ایکو کم تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ تو لفظ قسطاس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ تو آپ نے قرآن مجید میں پڑھا انا انزلناہ قرآنا عربیا، کہ بے شک ہم نے قرآن حکیم کو عربی میں اتارا۔ تو اس قرآن کے اندر رومی زبان کے بھی الفاظ ہیں، تو ایسی صورت میں یہ کہنا کیسے درست ہوگا کہ یہ عربی میں قرآن ہے؟ تو اس کا جواب مفسرین نے محدثین نے لکھا کہ صرف یہی ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر کل 86 الفاظ ایسے ہیں جو علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے شمار کر کے بتائے کہ جو مختلف زبانوں کے قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ خود یوسف نام عربی زبان کا لفظ نہیں ہے جو قرآن میں ہے، اور پوری صورت اس کے نام پہ ہے، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے مزید اور زیادہ۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام یوسف اس لیے رکھا تھا تاکہ اللہ اور زیادہ اولاد دے۔ تو رومی زبان کا لفظ قرآن میں ہے، تو قرآن عربی میں کیسے ہوا؟ تو اس کا جواب مفسرین نے لکھا کہ دراصل جب کوئی لفظ کسی زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہو کے رائج ہو جاتا ہے تو وہ اسی زبان کا لفظ کہلانا شروع ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم میں جتنے الفاظ آئے دوسری زبانوں کے الفاظ عربی میں منتقل ہوئے اور عربی میں بولے جانے لگے، اب وہ لغت عربیہ کا حصہ بن گئے۔ اس لیے انا انزلناہ قرآن عربیہ، یہ بالکل درست ہوا کہ قرآن عربی ہی میں نازل ہوا۔ اور پھر اگلا لفظ یہ ہے کہ فرمایا وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، اور یہ کہا کہ قسط جو ہے وہ مقسط کا مصدر ہے۔ یہاں آپ طالبات نے علم الصرف پڑھی، علم الصرف اولین اور آخرین پڑھی، تو ہر طالبہ کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ مقسط کا مصدر قسط نہیں ہوتا، بلکہ مقسط جو ہے وہ باب افعال سے اس میں فاعل ہے۔ آپ طالبات نے گردانیں بھی یاد کی ہوئی ہیں، اقسط یقسط اقساطا فهو مقسط، تو مقسط جو ہے وہ اس میں فاعل ہے اور باب افعال سے ہے، اس کا مصدر اقساط ہے۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے کیسے کہہ دیا کہ القسط مصدر المقسط، جو قسط ہے یہ مصدر ہے مقسط کا؟ تو اس کا جواب محدثین نے شارحین بخاری نے یہ دیا کہ دراصل یہ مصدر المصدر کا ذکر ہے، مصدر کا مصدر، یعنی مقسط اس کا مصدر آپ سمجھتے ہیں جس سے صیغہ نکلتا ہے، تو مقسط یہ اقساط سے نکلا اور اقساط جو ہے وہ قسط سے نکلا۔ اس کا معنی بھی فرمایا وَهُوَ الْعَادِلُ، مقسط کا معنی بھی ہے انصاف کرنے والا۔ لیکن آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، باقی رہا قاسط تو اس کا معنی ہوتا ہے ظالم۔ اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اگر آپ قسط کا معنی بھی پڑھیں گے، قسط کا معنی بھی پڑھیں گے کہ اس کا معنی ہے انصاف کرنا،
اور اقساط کا معنی بھی انصاف کرنا ہے، اور مقسط کا معنی بھی انصاف کرنے والا ہے، تو قرآن مجید کے اندر ایک جگہ جا کر آپ الجھیں گے، ایک جگہ جا کر آپ الجھیں گے۔ وہاں قاف سین طا کے مادہ سے اس میں فاعل آ رہا ہے، اور میں اب دیکھو ترجمہ کرنے لگا ہوں، آیت پڑھتا ہوں، اور وہ ہے سورۃ الجن کی آیت نمبر 15، سورہ جن کی آیت نمبر 15، جس کا حوالہ دیا، اشارہ کیا جس کی طرف امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ سارے قرآن میں آپ قاف سین طا اس سے بننے والے ہر لفظ کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں، انصاف کرنا، لیکن سورہ جن کی آیت نمبر 15 میں جب آپ پہنچیں گے تو آپ پڑھیں گے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حُطَبًا۔ اب میں قاسطون کا ترجمہ نہیں کروں گا، باقی آیت کا ترجمہ کروں گا، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور باقی رہے قاسطون، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حُطَبًا، تو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اب میں نے قاسطون کا ترجمہ نہیں کیا، کیونکہ اگر آپ اس کا ترجمہ وہی کریں گے جو پورے قرآن میں کرتے رہے ہیں، قاف سین طا کا، قاف سین طا کا انصاف کرنا، تو پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حُطَبًا، کہ باقی رہے انصاف کرنے والے تو وہ قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اب قاسطون کا ترجمہ تمام مفسرین نے، مترجمین نے کیا کیا؟ ظالم۔ قاسط کا معنی ظالم، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حُطَبًا، کہ جو قاسطون ہیں یعنی ظالم لوگ ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اب ایسی صورت میں الجھیں گے آپ کہ سارے قرآن میں قاف سین طا کا جو مادہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے انصاف کرنا، اور سورہ جن کی آیت نمبر 15 کے اندر وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ میں وہاں ترجمہ کرتے ہیں ظالم، بالکل الٹ ترجمہ، انصاف کی ضد ظلم ہے۔ اس کا جواب شارحین بخاری یہ دیتے ہیں کہ اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ عربی زبان اتنی باریک زبان ہے، اتنی اہم زبان ہے کہ اس میں زبر زیر کے فرق سے معنی بدل جاتا ہے، زبر زیر کے فرق سے معنی بدل جاتا ہے۔ آپ زبر زیر کا فرق کیا ہے؟ میں اردو زبان سے اگر سمجھانا چاہوں کہ آپ اگر ایک لفظ میں، ایک اعراب میں امالہ کریں، اور ایک اعراب میں امالہ، تجوید پڑھنے والی طالبات ہیں ماشاءاللہ، قاری صاحب نے سب کچھ آپ کو بتایا، تو ایک ہی لفظ میں بولنے لگا ہوں امالے کے بغیر، اور ایک ہی لفظ پڑھنے لگا ہوں امالے کے ساتھ، اور آپ لوگ سیاق و سباق سے پہچان جاتے ہیں یہاں امالہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ بہت عجیب بات ہے، اردو زبان میں زبر زیر بھی نہیں لگی ہوتی، اس کے باوجود آپ سمجھ جاتے ہیں یہاں امالہ کرنا یا نہیں کرنا۔ جیسے ایک لفظ ہے بے، ہے، یہ، ہڑے، اردو زبان کا لفظ، میں نے قربانی کے لیے ایک بھیڑ خریدی، میں مسجد میں گیا، وہاں بہت زیادہ بھیڑ تھی، بالکل ایک جیسی شکل کا لفظ ہے، لیکن آپ سیاق و سباق سے دیکھیے امالہ کرنے سے، یہاں بہت سارے ساتھی بیٹھے ہیں تجوید پڑھتے ہیں تو بس اوقات وہ الجھتے ہیں کہ کیا ہے، یہاں کہتے ہیں امالہ کرو، یہاں کہتے ہیں امالہ نہ کرو، آخر کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے بندے معنی بدل جاتا ہے۔ اردو میں آپ بھیڑ پڑھتے ہو کچھ اور معنی ہے، بھیڑ پڑھتے ہو کچھ اور معنی، لفظ کی شکل بالکل ایک جیسی، تجوید سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اور عربی زبان کے اندر تو اتنا کمال ہے، قاری صاحب ابھی بتا رہے ہیں فلاں طالب علم اتنا 4 لہجوں میں پڑھتا ہے، یہ 2 لہجوں میں پڑھتا ہے، یہ اتنے لہجوں میں پڑھتا ہے، خود قاری صاحب پتہ نہیں کتنے لہجوں میں پڑھتے ہیں جی، 19 لہجوں میں سنایا ہے ماشاءاللہ، 19 لہجوں میں سنایا۔
یہ لہجے سے بھی معنی بدل جاتا ہے، جملہ وہی رہتا ہے، جملہ وہی رہ جاتا ہے، لیکن آپ نا قاری صاحب 10 لہجوں میں بھی سنا دیں گے، 19 میں بھی سنا دیں گے نا، تو آپ باریکی کے فرق کو نہیں سمجھیں گے۔ اگر میں اردو کا ایک جملہ اس کے اندر مختلف لہجے سنا دوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ لہجہ کس کو کہتے ہیں ہم سب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کو حضرات ماشاء اللہ طالبات بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں اردو کا ایک لفظ، ایک جملہ مختلف لہجوں میں بولوں گا، صرف لہجہ بدلوں گا، کوئی لفظ ایک زائد نہیں کروں گا، لیکن بالکل معنی بدل جائے گا، تب آپ کو سمجھ میں آ گیا لہجے کیا ہوتے ہیں۔ جیسے ایک جملہ ہے اردو زبان کا، تاکہ میں بخاری شریف کی اس حدیث کو سمجھا سکوں کہ لہجے بدلنے سے کیا ہوتا ہے اور زبر بدلنے سے کیا ہوتا ہے، تجوید کا خیال نہ رکھا جائے تو کیا ہوتا ہے، اس جملے کو کس طرح ادا کیا جائے تو کیا ہو جاتا ہے۔ میں اردو سے سمجھانے لگا ہوں، اب آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا، فوراً ایک دم سمجھ میں آئے گا۔ جیسے اردو میں ایک جملہ ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ ایک جملہ ہے۔ اب اس میں لہجے بولنے لگا ہوں، دیکھیں تجوید کیا چیز ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، یہ ایک لہجہ ہوا، کیا بات ہے، یعنی میں ساتھی آیا میرے پاس، میں نے اسے سوال کیا ہے کہ کیا بات ہے، کیوں آیا۔ اور ایک طالب علم میرے پاس آتا ہے، کوئی حرکت کرتا ہے، بیٹھا ہوا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں کیا بات ہے۔ دیکھیں میں نے کوئی لفظ نہیں بدلا، پہلے میں سوال کر رہا تھا، دوسرے میں اس کو ڈانٹ رہا ہوں، جیسے کوئی بچہ شرارت کر رہا ہوں، کیا بات ہے، آپ سے پوچھ نہیں رہے کچھ، آپ اس کو کیا کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں۔ تیسرا لہجہ سنیں اسی جملے کے اندر، تاکہ ہم لہجوں میں بھی فرق پتہ چلے۔ ایک طالب علم جو ہے بڑا خوش نظر آ رہا تھا، اب اس سے آپ کیا اس جملے کو کیسے بولیں گے، کیا بات ہے، لہجہ پھر بولوں گا، تو بڑا خوش نظر آ رہا تھا، تو آپ نے کیا کہا، کیا بات ہے، اس کو بیٹھ کر آرام سے سوچیے گا میں نے کیا کہا۔ اس میں چوتھا لہجہ بھی سنیں، وقت ایسا نہیں لوں گا، اچھا اس میں چوتھا لہجہ بھی سنیں۔ قاری صاحب نے 19 لہجوں میں قرآن پاک پڑھا، آپ کیا کہتے ہیں قاری صاحب کو، کیا بات ہے، کیا کہتے ہیں، کیا بات، یعنی آپ تحسین، داد تحسین۔ اب دیکھو میں نے 4 لہجوں میں ایک جملہ بولا، ابھی عربی میں آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، عربی میں لاکھ لہجے سناتا رہتا تھا، تو آپ نے کہنا تھا بہت مزہ آیا، بس اتنا کہنا، لیکن اب آپ کو سمجھ میں اچھی طرح آیا کہ لہجہ بدلنے سے بات بدل جاتی ہے، لہجہ بدلنے سے مفہوم بدل جاتا ہے۔ ابھی میں نے کوئی زبر زیر نہیں بدلا، کوئی لفظ نہیں بدلا، کسی لفظ کا اضافہ نہیں کیا، اس لیے لہجے بڑے اہم ہیں، لہجے بڑے اہم۔ آپ نے قاری صاحب کو کبھی لہجے میں سنا ہو کہ جب یہ سوالیہ جملہ بولتے ہیں نا قرآن میں، کوئی سوالیہ جملہ، تو پھر وہ سوالیہ جملے کے انداز میں لہجہ بناتا ہے، اور جہاں زجر اور تنبیہ ہوتی ہے وہاں یہ بڑے جوش سے اس کو بیان کرتے ہیں، اور جہاں نعمتوں کا بیان ہوتا ہے وہاں بڑا لہک لہک کے پڑھتے ہیں۔ لہجہ میرا خیال سمجھ میں بہت اچھی طرح کہ لہجہ بدلنے سے مفہوم بدل جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح
عربی کے اندر بھی میں نے کہا امالہ کرنے نہ کرنے سے فرق پڑ جاتا ہے، اور زبردیر سے بہت فرق پڑ جاتا ہے، زبردیر سے بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ اب کتاب کے اندر سنیے، شارحین بخاری نے لکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں، جو تمام مفسرین نے لکھا کہ پورے قرآن میں قاف سین طا کے مادے سے انصاف کرنا مراد ہے، لیکن سورہ جن کی آیت 15 میں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ میں وہاں قاسط بمعنی ظالم ہے، یہ کیا ہو گیا؟ تو مفسرین نے بھی لکھا، شارحین بخاری نے بھی لکھا کہ اصل میں اقساط، قسطاس، قسط، مقسط، یہ جتنے الفاظ ہیں نا جن کا معنی ہے انصاف کرنا، وہ قاف سین طا کے مادے سے بنے ہیں لیکن قسط سے بنے ہیں۔ اور جو سورہ جن میں قاسطون آیا ہے نا وہ قسط سے بنا ہے۔ قسط کا معنی انصاف کرنا اور قسط کا معنی ظلم کرنا، اس لیے وہ قاسطون، وہاں القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، وہاں قاسط جو ہے وہ قسط سے بنا ہے جس کا معنی ظلم کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ نے بات کو سمجھا، اب آپ قرآن مجید میں سورہ جن کے اندر گھبرائیں گے نہیں جنات سے بالکل، اور اس لفظ سے بھی نہیں گھبرائیں گے انشاءاللہ۔ پھر آگے روایت شروع ہوئی، آپ نے تمام طالبات نے بھی، آپ عزیز طلبہ اور تمام حاضرین نے بھی اس آخری بات کے الفاظ پر اگر توجہ رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن اعمال کو تولنے کے لیے ترازو رکھیں گے۔ اور آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا، اعمال میں اقوال بھی شامل ہیں، اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے، اور اقوال تولے یعنی جو ہم بات کرتے ہیں وہ بھی تولی جائے گی۔ چنانچہ آگے حدیث لے کر آئے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے رحمان کو بہت محبوب ہیں، بڑے پسند ہیں اللہ کو، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، آسانی سے آپ ان کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں یہ کلمات بہت وزنی ہوں گے، بھاری ہوں گے۔ ہیں چھوٹے چھوٹے کلمے، یہ بھاری کیسے ہو جائے گی؟ کیونکہ عوام میں ماشاءاللہ خوب بیٹھے ہیں نا، تو ان کو بھی بات سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ بسا اوقات چھوٹی چیز ہوتی ہے لیکن وہ زیادہ وزنی ہوتی ہے۔ مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے، طالبات اپنے طور پر جواب ذہن میں لائیں، آپ حضرات تو جواب دیجیے۔ 1 من کا جو بٹا ہوتا ہے، 1 من کا بٹا، آپ اس سے 1 من گندم توڑتے ہیں نا، گندم اتنی ساری بوری میں، یہ 1 من کا بٹا وہ جو جس سے ترازو میں رکھ کے تولتے ہیں وہ زیادہ وزنی ہوتا ہے یا 1 من گندم زیادہ وزنی ہوتا ہے؟ غلط جواب نہ دیجیے گا، سوچ کر تھوڑا سا عقل مندی سے۔ 1 من کا بٹا زیادہ وزنی ہوتا ہے یا 1 من گندم زیادہ وزنی ہوتی ہے؟ برابر ہوتی ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ کیونکہ مجمع میں کئی دفعہ ایسا ہو چکا، جب میں نے پوچھا تو وہ جوش میں آ کے کہہ کہ نہیں گندم زیادہ وزنی ہوتی ہے۔ 1 من کا بٹا اور 1 من گندم دونوں کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں، ان دونوں کا وزن 1 من ہوتا ہے۔ اب ذرا غور سے دوسرے سوال کا جواب جس سے آپ کو حدیث سمجھ میں آئے گی، اور وہ سوال یہ ہے کہ 1 من کا بٹا بڑا ہوتا ہے جسامت میں یا 1 من گندم بوری وہ جسامت میں بڑی ہوتی ہے؟ ایک جسامت میں سائز میں 1 من گندم بڑی ہوتی ہے، اور 1 من کا جو بٹا ہوتا ہے وہ سائز میں کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے سمجھ رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی چیز ہم وزن بھی ہو، لیکن بسا اوقات ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چیز بڑی چیز سے کیا ہوتی ہے؟ وزن میں زیادہ ہوتی ہے۔
اب اس سے آپ کو وہ حدیث بطاقہ بھی سمجھ میں آ جائے گی جو آپ نے طالبات نے بھی پڑھی ہے، آپ نے بھی پڑھی، اور فضائل قرآن مجید میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے وہ حدیث نقل کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اس کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے، گناہ کا پلڑا جھک جائے گا، تو ایک کاغذ اڑتا ہوا آئے گا، بطاقہ، ایک کارڈ، ایک کاغذ کا ٹکڑا، وہ اڑتا ہوا آئے گا اور نامہ اعمال میں آ کر رکھا جائے گا، اور ایک دم نامہ اعمال نیک کاموں کا جو پلڑا ہے وہ ایک دم بھاری ہو جائے گا، ایک دم بھاری ہو جائے گا۔ پھر فرمایا اس حدیث کے اندر کہ اس بطاقہ کے اندر، اس کارڈ کے اندر، چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر کاغذ کے یہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کلمہ طیبہ، پاکیزہ کلمہ لکھا ہوگا، اس میں اخلاص سے ایک دفعہ پڑھا ہوگا زندگی میں، اب وہ تمام گناہوں کے اوپر بھاری ہو گیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کبھی کبھی چھوٹا سا جو کلمہ ہوتا ہے وہ میزان عمل میں بھاری بھی ہو جاتا ہے، سائز چھوٹا ہوتا ہے، سائز چھوٹا ہوتا ہے، لیکن وہ میزان عمل میں کیا ہو جاتا ہے، بھاری ہو جائے گا۔ اور وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ اب میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجیے، اس لیے کہ میں بھی پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں گے، طالبات بھی پڑھیں گے، کیا پتہ یہی وہ بطاقہ کے اوپر لکھا ہوا آ جائے میزان عمل میں آج کے دن یا قاری ذکی اللہ صاحب کی اس مبارک مجلس میں۔ تو اگر یہی آج پڑھا ہوا کاغذ پہ لکھا ہوا نامہ اعمال میں آ جائے تو ہم سب کی بخشش ہو جائے گی۔ اس لیے ایک بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی زبان نہ ہلے، دل میں نہیں، دل میں نہیں۔ اگر ہونٹ نہ ہلے نا تو اس کو قراءت نہیں کہیں گے۔ دیکھیں ہمارے استاد القرہ تمام اساتذہ کے اساتذہ قاری مومن شاہ صاحب دعوت برکاتہ تشریف فرما ہیں، انہیں بھی یہ بات معلوم ہے اور یہ سکھاتے ہیں سب کو کہ دیکھو ہونٹ تو ہلاؤ قرآن پڑھتے ہوئے، اگر ہونٹ بھی نہیں ہلاؤ گے نا تو اس کو قراءت نہیں کہتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض مجالس کے اندر لوگ قرآن سامنے کھولا ہوتا ہے اور قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں نے قراءت نہیں کہا، قرآن کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے اخبار پڑھتے ہیں۔ آپ جو اخبار بندہ کوئی پڑھ رہا ہو تو آپ غور سے اس کے ہونٹوں کو دیکھیں، اس کے ہونٹ نہیں ہلتے، غور کیا، سارا اخبار پڑھ لیتے ہیں، ہونٹ نہیں ہلتے۔ اگر ہونٹ نہیں ہلتے نا تو آپ اس کو مطالعہ کہیں گے، آپ اس کو قراءت نہیں کہیں گے۔ قراءت کا کم از کم درجہ کیا ہے کہ ہونٹ ہلے، تھوڑی سی زبان ہلے، اور کم از کم انسان خود اپنی آواز تو سنائی دے۔ اسی وجہ سے فقہا نے لکھا کہ اگر کوئی بندہ ایک پارہ پڑھ لے، جیسے ہمارے یہاں پارے پڑھتے ہیں، ایک پارہ پڑھ لے، ہونٹ بھی نہ ہلائے، دیکھا ہوگا آپ نے پہلے یوں سامنے رکھا ہوتا ہے، ہونٹ بھی نہیں ہلاتے اور ورق پلٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ خواتین بھی گھروں میں اسی طرح کرتی ہیں، آج میں نے ایک پارہ پڑھا، آج میں 2 پارے پڑھے، 3 پارے پڑھے، تو آپ اپنی خواتین کو گھروں میں محرم خواتین کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ ہونٹ نہیں ہلاتی اور کہتے ہیں ہم نے اتنے پارے پڑھے۔ اگر کوئی ہونٹ ہلائے بغیر پڑھ لے پارہ اور اس میں آیت سجدہ آ جائے، سجدہ تلاوت، تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہی نہیں ہوتا، کیونکہ تلاوت ہی نہیں، تلاوت ہی نہیں، اس لیے اس میں سجدہ تلاوت بھی واجب نہیں ہوتا، اس کو تلاوت کا ثواب بھی نہیں ملتا، دیکھنے کا ثواب مل جاتا ہے، قرآن دیکھنے کا بھی ثواب، لیکن جو پڑھنا جس کو قراءت کہتے ہیں، تلاوت کہتے ہیں، اس کے لیے ہونٹ ہلانے پڑیں گے۔ اس لیے آپ بہت اچھی طرح یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ نماز جنازہ میں لوگ یہ بڑی غلطی کر رہے ہیں، ہمارے قابل بہت متوجہ کر رہے ہیں۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیرات فرض ہیں، تکبیر کہنا، تکبیر پڑھنا، 4 تکبیریں فرض۔ چنانچہ پیچھے نماز جنازہ پڑھنے والے امام اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہونٹ بھی نہیں ہلاتے، دل میں اللہ اکبر، اور جو نماز جنازہ پیچھے پڑھنے والا ہونٹ نہیں ہلاتا اس کی اپنی نماز جنازہ ادا نہیں ہوتی، نماز جنازہ اس کی نہیں، یعنی وہ جو پڑھ رہا ہے وہ نماز جنازہ اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے فرض پورا نہیں کیا۔
اب اتنی تاکید کر دی ہے کہ ہونٹ ہلا لینا. اصل میں زور میں نے سارا اس پر لگایا تھا کہ میں 3 دفعہ پڑھوں اور آپ باقی علماء سب جانتے ہیں, آپ طلبا بھی جانتے ہیں, لیکن کہیں عوام خاموش نہ بیٹھ جائیں, یعنی ہونٹ نہ ہلے, تو یہ پڑھنا نہیں ہوگا. پھر آگے جا کر میزان عمل میں اس وقت کہو کہ میں نے تو پڑھا تھا قاری ذکی اللہ کیفی کے سامنے. اسی صورت میں وہاں پڑھنے سے مراد کم از کم ہونٹ ہلانا ضروری ہوگا, اس لیے بہت زور لگایا میں نے اس بات پر, تو اس لیے پڑھ لیجیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے کہ آپ نے اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح بھی کر لی, اللہ کی تحمید بھی کر لی. سبحان اللہ, اے اللہ تیری ذات پاک ہے, وبحمدہ, اور اس کی تعریف کے ساتھ سبحان اللہ العظیم, اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور تو بڑی عظمت والا ہے. آپ نے اپنی زبان سے یہ تسبیحات اور یہ تحمید کے کلمات ادا کر لیے. اللہ قبول فرما لے. کوئی بخاری شریف پڑھنا قبول فرما لے, اور جو استاد محترم جنہوں نے پڑھائی کتاب, یہ جن اساتذہ نے, اللہ رب العزت ایک ایک کو جزائے خیر عطا فرمائے اور قبول فرما لے. اب اس کے ساتھ عزیز طالبات آپ کو حدیث کی سند کی اجازت بھی دیتا جاؤں. یہ بھی امانت ہے ہمارے پاس کہ جب حدیث پڑھاتے ہیں تو پھر اجازت حدیث بھی, تاکہ آپ آگے وہ حدیث نقل کر سکیں ان سندوں کے ساتھ. اس لیے کہ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی استاد الحدیث ہمارے مدارس میں اس وقت تک حدیث نہیں پڑھاتا جب تک کہ اس کو استاد نہیں بنایا جاتا, جب تک کہ اس کے پاس اس سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری سند اس کے پاس موجود نہ ہو. آپ کو جو بخاری شریف جن اساتذہ نے پڑھائی, ان کے اساتذہ نے ان کو باقاعدہ سند عطا فرمائی, تب کہیں جا کر وہ آ کر پڑھانے لگے, تاکہ ایک سلسلہ ثابت ہو جائے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, تو آپ سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں وہ سارے سند کہلاتے ہیں. چنانچہ اس ناچیز کے پاس جو 10 سندیں ہیں وہ 10 کی اجازت دے رہا ہوں انشاءاللہ, جس کی وجہ سے آپ طالبات کا تعلق سند کے ساتھ اور طلباء کا تعلق سند کے ساتھ, یہ بر صغیر کے تقریباً تمام بڑے بڑے محدثین اس میں آ جاتے ہیں. اس لیے کہ بخاری شریف میں نے پڑھی حضرت مولانا محمد مالک قادری رحمہ اللہ سے, اور انہوں نے 2 دفعہ بخاری شریف پڑھی. ایک دفعہ پڑھی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے, تفسیر عثمانی والے. لہذا آج طالبات جو ہیں وہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی شاگردات بن گئی حدیث میں 2 واسطوں سے, ایک مولانا محمد مالک قادری رحمہ اللہ اور ایک یہ ناچیز. اور پھر دوسری مرتبہ حضرت نے بخاری شریف پڑھی تھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے. اس لیے آج یہ طالبات 2 واسطوں سے شاگرد بن گئی حضرت مدنی رحمہ اللہ. پھر مسلم شریف میں نے ایک بار پڑھی حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, جلد اول ان سے پڑھی, اور وہ شاگرد تھے حضرت مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. تو اس لیے آپ سب طالبات جو ہیں وہ مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی شاگردات بن گئے 2 واسطوں سے. پھر مسلم شریف جلد ثانی جو ہے وہ پڑھنے کی توفیق ہوئی حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور وہ شاگرد تھے براہ راست حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ. تو آپ طالبات جو ہیں طلبا بھی مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کی بھی شاگردات بن گئی 2 واسطوں سے, اور مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردہ بن گئی 1 واسطے سے. پھر سنن ترمذی, جامع ترمذی, یہ میں نے پڑھی حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ سے,
اور مولانا موسیٰ روحانی بازی کی اب شاگردات بن گئیں آپ ایک واسطے سے۔ پھر اس کے بعد سنن ابی داؤد پڑھی شیخ الحدیث حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، تو آپ شیخ الحدیث مولانا صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردات بن گئی ایک واسطے سے، اور حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تھا حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب نور اللہ مرکزہ کے جامعہ شفیہ کے بانی حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہ کے والد محترم۔ اب یہ طالبات مفتی حسن صاحب کی بھی شاگردات بن گئے دو واسطوں سے۔ پھر اس کے بعد طحاوی شریف یہ پڑھی حضرت مولانا مفتی محمد عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جامعہ شفیہ کے سابق محتمم۔ انہوں نے تمام کتابوں کی بسم اللہ کی تھی حضرت مولانا شفیع علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، تمام کتابوں کی۔ تو اسی صورت کے اندر آپ تمام طالبات حضرت مولانا شفیع علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی شاگردات بن گئی دو واسطوں سے۔ ادھر حضرت مدنی کی بھی شاگردات بن گئی آج، اور ادھر جو ہے نا وہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی بھی شاگردات بن گئی الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد میں نے الترغیب و ترہیب حدیث کی کتاب پڑھی حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو یہ طالبات علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردات بن گئی ایک واسطے سے، اور علامہ جو ہے شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پڑھی تھی حضرت علامہ نشا کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو اس لیے آج یہ طالبات حضرت علامہ نشا کاشمیری رحمہ اللہ کی شاگردات بن گئی دو واسطوں سے۔ قدر کیجیے گا ان سنتوں کی۔ پھر اس کے بعد میں نے پوری تفسیر پڑھی حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے حدیث کی اجازت بھی دی، جامعہ کی سند پہ دستخط بھی فرمائے، مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ کے والد محترم، جمعیت علماء اسلام کے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد محترم مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ طالبات شاگردات بن گئی ایک واسطے سے۔ اور 9ویں سند کہ حدیث کی اجازت مجھے خاص طور پر سند پہ دستخط بھی فرمائے حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا کٹک والے۔ تو آج یہ طالبات شاگردات بن گئی مولانا سمیع الحق صاحب کے بھی والد محترم کی ایک واسطے سے۔ 9 سندیں ہو گئی۔ اور 10ویں سند یہ کہ میں نے موطا امام مالک پڑھی تھی حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، جو محتمم تھے دارالعلوم دیوبند کے۔ اس ناچیز کی دستار بندی بھی آج سے 47 سال پہلے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میری دستار بندی کی تھی۔ تو یہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردات بن گئی ایک واسطے سے۔ تو ان 10 سندوں کی طالبات کو بھی اجازت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، قبول فرمائے، اور تمام طالبات کو آگے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر خود بھی دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک یہ دین پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔